بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے تو اس نے رجوع کیا اللہ کی طرف جیسے رجوع کا حق ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب گزرتے ہیں کسی لغو چیز سے تو بڑے باوقار ہو کر گزرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ کا تو ایک معنی یہ بنا کہ جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور اس آیت کا دوسرا معنی یہ ہے جو تمام مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی باطل سرگرمی میں شریک نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب ایسے محفلوں سے گزرتے ہیں تو باوقار ہو کر گزرتے ہیں۔ یعنی یہ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ غیر مسلموں کے تہواروں میں شریک ہونا اور ان کو مبارکباد دینا اور ان کے تہواروں میں جا کر بیٹھ جانا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ ہمارے وفاقی وزراء نے اس مرتبہ جو ان کے عیسائیوں کے تہواروں میں شرکت کی ہے اور وہاں جا کر کیک کاٹے اور گفتگو کی ہے تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے ایسا کرنا، اس لیے کہ اسلامی ریاست کے مسلمان اور حکمرانوں کو ایسے کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بھی کسی غیر مسلم کے تہوار میں شرکت نہیں کی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے خلافت میں کسی بھی غیر مسلم تہوار میں شرکت نہیں کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی غیر مسلم کے تہوار میں شریک ہو اور اس کو درست سمجھے تو قیامت والے دن اس کو غیر مسلموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور غیر مسلموں کے صفوں میں اٹھا دیا جائے گا۔ اس لیے مسلمان حکمرانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے اور عوام کے لیے اور رعایا کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ غیر مسلموں کے تہوار میں شریک نہ ہو۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر خدا نخواستہ ایسے محفلوں سے ان کا گزر ہو تو ان لوگوں کو حقیر مت سمجھے بلکہ باوقار ہو کر وہاں سے گزرے، باوقار ہو کر وہاں سے گزر جائیں۔ تو اس لیے اسلامی سمجھ نہیں آتی ہے، یہ حکومت اسلامی ہے، مسلمانوں کا ملک ہے اور مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوئے بھی اقلیت کے پروگرام میں شریک ہونا اور اقلیتوں کے محفلوں میں جانا اور ان کو مبارکباد دینا کیا ان کے مجبوری ہے ہمارے حکمران طبقہ کی؟ یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ البتہ علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے ملک میں رہتے ہوں کہ جہاں پر مسلم اقلیت میں ہو، مسلمان کمزور ہو اور غیر مسلموں کی آبادی ہو، غیر مسلموں کی حکمرانی ہو، تو مصلحت کے طور پر اگر وہاں کے مسلمان شریک ہو اور ان کو برا سمجھ کر شریک ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں حکومت مسلمانوں کی ہو، شریعت مسلمانوں کی ہو، رعایا مسلمانوں کی ہو، ملک مسلمانوں کا ہو، تو وہاں تو مسلمانوں کو بالکل ایسے محافل میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مشرکین کی عبادت گاہ میں مت جاؤ کیونکہ وہاں اللہ کی ناراضگیاں اترتی ہے۔ تو عام وقت میں مشرکین کے عبادت گاہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے، تو جب ان کے تہوار کا موقع آ جائے تو وہاں تو بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ ایسا ہے گویا یہ آدمی ان کے تہوار میں جا کر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں ان کی شریعت سے، ان کے دین سے، ان کے مذہب سے راضی ہوں، حالانکہ ایک مسلمان کے لیے فرض یہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر عمل کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر چلے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وہ لوگ کسی باطل سرگرمی میں شریک نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب گزرتے ہیں کسی بھی لغو چیز سے یا کسی بھی بری محافل سے، مَرُّوا كِرَامًا، تو وہ بڑے باوقار ہو کر وہاں سے گزر جاتے ہیں۔